الف اللہ چمبے دل بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جاوید لاہور سے۔ یہ بڑا ایک کامن سا سوال ہے اور بڑا اچھا سوال ہے۔ یہ کہتے ہیں کیا مرشد کے لیے سید ہونا ضروری ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی مرشد ہو سکتا ہے، یا جس کو عام اصطلاح میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی پیر، کہ میں نے پیر پکڑ لیا یا میں نے بیعت کر لی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سادہ سی بات، سید کا معنی ویسے تو سردار ہے، جو بھی کسی قوم کا ساتھ سردار ہو، لیکن یہ لقب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے لیے مختص کر دیا گیا۔ صحیح، یعنی آپ کی آگے جو اولاد چلی انہیں سید کہا گیا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم چوتھے خلیفہ بھی تھے اور سارے عالم اسلام کے سربراہ بھی تھے اور شیخ بھی تھے، پیر بھی تھے، سب کچھ تھے۔ صحیح، تو وہ سید تو نہیں تھے، صحیح، حضور بالکل اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے تو نہیں تھے۔ صحیح، ان کی اولاد سید ہے، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، حسنین کریمین سید ہیں، بالکل صحیح، بالکل صحیح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہیں اور حضور نے انہیں اپنایا، اولاد ہیں، لیکن حضرت علی اولاد تو نہیں تھے۔ صحیح، تو پھر اتنے بڑے پیر جب سید نہیں تھے کیا بات ہے، تو چھوٹے چھوٹے پیروں کے لیے کیا سید بات، ہونا کیا شرط ہے؟ زبردست۔ پیر کے لیے شرط یہ ہے کہ پیر اس لیے اختیار کیا جاتا ہے یا شیخ کہ میری اصلاح ہو، صحیح، تو وہ بندہ اس قابل ہو کہ آپ کی اصلاح کر سکے اور بیعت ہونے کے بعد آپ محسوس کریں کہ میرا کردار مثبت ہو رہا ہے، مجھ میں اچھی تبدیلیاں آ رہی ہیں، دین سے واقف ہو رہا ہوں اور دین پر عمل کی توفیق ہو رہی ہے۔ صحیح، تو وہ کسی ذات کا ہونا، کسی ذات کا ہو اور شرط اس کے پاس علم ہونا ضروری ہے، علم ہونا، عمل ہونا ضروری اور ہے، یہ استعداد ہونا کہ اس علم کو آپ تک منتقل پھیلا کر سکے اور آپ کو دے سکے۔ بالکل صحیح بات۔ ایک اور سوال حضرت جی، یہ بھی بڑا زبردست سوال ہے، سہیل انور ہیں گجرانوالہ سے۔ یہ کہتے ہیں جی کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی بھر کی کمائی، حرام کی کمائی، اس سے اپنا گھر بناتا ہے، اس سے اپنی فیکٹری بناتا ہے، کاروبار چلاتا ہے، اور پھر کسی لمحے اسے خیال آتا ہے کہ وہ توبہ کر لے، اور پھر وہ توبہ کر لیتا ہے، اس کے بعد وہ اس گھر میں ہی رہ رہا ہے جو اس نے حرام کی کمائی سے بنایا تھا، اور اسی فیکٹری سے کھا پی رہا ہے، اس کے ضروریات زندگی اسی فیکٹری سے چل رہے ہیں جو حرام کی کمائی سے بنی تھی، تو اس کو کیا کرنا ہوگا؟ کیا وہ بیوی بچوں کو لے کے فٹ پاتھ پہ آ جائے، سب کچھ چھوڑ دے، یا کیا کرے وہ؟ توبہ سے مراد یہ ہے کہ جو ہو چکا وہ ہو چکا، صحیح، آئندہ نہ کرے، بالکل صحیح، رک جائے۔ ٹھیک، اب جو ہو چکا اس میں اگر وہ کہتے ہیں جی حرام کی کمائی ہے، تو اس نے کسی سے چھینا ہے یا کسی سے دھوکے سے لیا ہے اور وہ جانتا ہے کہ وہ فلاں بندہ ہے، تو اسے چاہیے کہ اس کی رقم اسے واپس لوٹا دے۔ ٹھیک، لوٹا دے۔ بالکل صحیح، اگر علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہاں سے آئی، کیسے لی، کس طرح لی، تو یہ معاملہ اللہ کریم کے پاس ہے، وہ
اس کا وعدہ ہے جو خلوص سے توبہ کرے گا میں اسے معاف کر دوں گا، جن سے زیادتی ہوئی ہے ان کا وہ خود ازالہ فرما دے گا۔ بالکل یہ صحیح، تو اس کا کرم اس کا کرم ہے۔ آپ دیکھیں نا، دنیا میں بھی اب ایک قتل ہو جاتا ہے، وہ رسادیت پہ راضی ہو جاتے ہیں، خون بہا لے لیتے ہیں صحیح، اور راضی ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آخرت میں کسی کے ایسے کوئی طالب رہ گئے جن کا وہ دیندار تھا اور اللہ نے اسے معاف کر دیا، تو اللہ پتہ نہیں انہیں کتنے انعام دے گا، وہ شاید اس پہ راضی ہو جائیں۔ بالکل صحیح، تو یہ معاملہ اللہ کے پاس ہے، بالکل صحیح، اسے فٹ پاتھ پہ نہیں آنا، وہ اپنا کام کرے، کرتا آئندہ رہے، اس میں آئندہ اس میں حلال اور جائز کرے، بالکل گزشتہ کی معافی مانگتا رہے، جو ممکن ہو صدقات کرے، غریبوں کو دے، اور جن لوگوں سے پیسہ لیا ہے انہیں کم از کم ایصال ثواب کرتا رہے جو دنیا سے گزر چکے ہیں۔ اور اگر اس کے علم میں ہے کہ کچھ دنیا میں موجود ہیں تو ان کی رقم واپس کرے، لوٹا دے، آخر ادھر سے کما رہا ہے، آہستہ آہستہ لوٹاتا ظاہر ہے۔ اور دوسرا کہ اگر اس کو وہ لوگ نہیں مل رہے تو پھر وہ خیرات صدقات سے خیرات کر کچھ ایسے لوگوں کی مدد کر سکتا ہے کہ جو پریشان ہیں، جو پریشان حال لوگوں کی مدد کر کے ایصال ثواب انہیں کرتا رہے۔ بالکل صحیح۔ لیکن اگر اس میں بھی پھر وہی بات آتی ہے کہ خلوص ہونا چاہیے۔ ہاں بالکل، قصدن اگر وہ یہ کرے کہ جی میں پہلے حرام کما کے اور بعد میں توبہ کروں گا، تو وہ نہیں، توبہ کی امید پہ گناہ کرنا جائز نہیں، جائز نہیں ہے۔ بالکل کیا صحیح، پتہ توبہ کی فرصت ملے گی یا موت پہلے آ جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا حضرت جی، ایک اور سوال ہے، یہ بھی بڑا کامن سا سوال ہے۔ ملک ضیاء ہیں اسلام آباد سے، یہ کہتے ہیں کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا جائز ہے، مانگنا چاہیے؟ وسیلے سے مانگنا اصولاً جائز ہے، ٹھیک ہے، اور فرق پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں، ہم یہاں دعا کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی زمین ہے، ہم پاک قالین پہ بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر ہی کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم مسجد میں کرتے ہیں تو کیا وہ اس سے بہتر نہ ہوگا؟ ظاہری بات ہے۔ اسی طرح یہی وسیلہ ہے نا، مسجد اس کی بہتری کا وسیلہ بنی۔ بالکل صحیح، بخاری شریف میں موجود ہے کہ 3 لوگ تھے، وہ ایک غار میں، بارش کے وقت انہوں نے غار میں پناہ لی، تو بارش سے ایک بہت بڑی چٹان پھسلی، وہ غار کے دروازے کے آگے، تو نکلنے کا راستہ نہ رہا۔ اب جب انہوں نے باہر نکلنا چاہا، بارش وغیرہ تھم گئی تو کوئی راستہ ہی نہیں تھا، اور چٹان اتنی بھاری تھی کہ وہ اسے ہلا ہی نہیں سکتے تھے۔ تو انہوں نے کہا بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو انہوں نے اپنے اپنے اعمال، ایک نے جو نیکی کی تھی اس کے خیال میں اس نے اس کا واسطہ دیا، اس کا وسیلہ اختیار کیا کہ اس کے وسیلے سے ہمارا، دوسرے نے اپنی کوئی نیک عمل کا وسیلہ دیا، تیسرے نے اپنے کسی، تو وہ چٹان ہٹ گئی، راستہ بن گیا۔ صحیح، اب اعمال بھی تو مخلوق ہیں، بالکل صحیح، بالکل تو صحیح، مخلوق کا وسیلہ تو آ وسیلہ گیا۔ آ گیا، بالکل آ گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ تو سب سے اعلیٰ ہے کوئی اور شک نہیں، بہترین ہے، اور وسیلہ تو ضرور اختیار کیا جائے، لیکن یہ بھی دھیان رکھا جائے کہ حضور کی اطاعت بھی کی جائے۔ بالکل صحیح، عملی زندگی میں آپ اطاعت نہیں کرتے، مصیبت پڑتی ہے تو وسیلہ کرنے لگتے ہیں، تو وہ بھی بے نیاز ہے، وہ جانتا ہے کہ تمہیں وسیلے سے تعلق کتنا ہے۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک بڑا عام یہ سلسلہ چل نکلا ہے، جب گھر میں کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو پھر کسی کے کہنے پہ سورہ یاسین بھی پڑھی جاتی ہے، سورہ بقرہ بھی پڑھی جاتی ہے، لیکن اپنے طور پہ اس کو اس اطاعت کے حوالے سے وہ نہیں کیا گزارش جاتا۔ یہ ہے جی کہ مصیبت کے وقت بھی اللہ کا یاد آ جانا اچھی بات ہے، لیکن قرآن کریم نے یہ صفت مشرکین کی بتائی ہے اچھا، کہ جب یہ پھنس جاتے ہیں، کوئی مصیبت آتی ہے تو مجھے پکارتے، جب میں مصیبت دور کر اللہ دیتا ہوں اکبر، تو پھر دوسروں کو پکارنے لگ جاتے ہیں۔ بالکل صحیح، تو بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مصیبت کے وقت آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے یا دعا مانگنی شروع کی ہے، تو مصیبت ٹل جائے تو پھر شکر بھی تو کریں، شکر بھی کریں، پھر شکر بھی کریں، اور اس کو اور کنٹینیو کریں۔ شکر کی بہترین صورت عملی اطاعت ہے۔ سبحان اللہ، آپ عملاً اطاعت نہیں کرتے، زبانی الحمدللہ الحمدللہ کہتے رہیں، تو وہ تو شکر نہیں ہے، ناشکری ہے کہ آپ اطاعت نہیں کرتے۔ بالکل اطاعت نہ کرنا ناشکری ہے،
تو اچھی بات ہے، مصیبت اگر پہلے اللہ یاد نہیں، مصیبت میں یاد آ گیا تو اچھی بات ہے، لیکن پھر وہ مشرکوں والا رویہ نہ ہو کہ مصیبت کٹ جائے تو بھول جائے. صحیح. مصیبت کٹ جائے تو پھر اس پہ قائم رہے، اور یاد اللہ کو اور نماز روزے کو اور اطاعت کو قائم رکھے، تو پھر تو ایک بڑا اچھا طریقہ ہے. وہ مصیبت اس کے لیے تو راحت بن گئی، تبدیلی کا سبب بن گئی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم مصیبت میں بھی خود نہیں پڑھتے، جی ہاں، وہ بھی کسی اور کی ذمہ داری لگا دیتے اور ٹھیک ہو جائے تو بھول بھال جاتے ہیں. تو یہ رویہ مشرکین کا ہے، کفار کا ہے. بالکل صحیح بات ہے. بلکہ وہ بھی یہ ہم نے رکھے ہوتے ہیں، لوگ رکھے ہوتے ہیں کہ یہ پیسے لے لیں جتنے مرضی، لیکن یہ پڑھنے پڑھانے والا کام آپ ہی کریں، یہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، پریشانی نہیں ہونی چاہیے، پیسوں کی فکر نہیں ہے، وہ آپ لے لیں. محمد اویس ہیں لاہور سے، یہ کہتے ہیں جی کہ میرا ایک دوست ہے جس کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے، کافی پریشانیاں تھیں، تنگ دستی تھی، لیکن اس وقت اس کے جو پیرنٹس ہیں وہ اس کو باقاعدہ طور پہ حلقہ ذکر میں بھیجا کرتے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے ان پہ کرم کیا اور اس ذکر کی وجہ سے، اس کی برکت کی وجہ سے ان کے حالات بہت ٹھیک ہو گئے ہیں. اب وہ امیر لوگوں میں شامل ہو گئے ہیں. لیکن اب ان کے جو اس دوست کے جو پیرنٹس ہیں وہ اس کو حلقہ ذکر میں جانے سے روکتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ذکر گھر میں بھی ہو سکتا ہے، وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کیا اس کو اپنے پیرنٹس کے کہنے پہ رک جانا چاہیے یا جانا چاہیے؟ کیا اس کے حوالے سے حکم ہے؟ والدین کی بہت عظمت ہے، بہت عزت ہے، اور والدین اگر خدا نہ کرے غیر مسلم بھی ہوں تو بھی والدین ہونے کی حیثیت ان کی قائم رہتی ہے. ان کا احترام ہے، ان سے اخلاق سے بات کرے، کوئی ایسی بات نہ کرے جو ناپسندیدہ ہو، لیکن اللہ کے احکام کے مقابلے میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ذکر کرنا اللہ کا حکم ہے. وہ کاروبار سے روکتے ہیں، سوال جا کر نہ کرو، گھر بیٹھ کر بھی ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. اور کسی کام سے تو نہیں روکتے. تو اب سکول جانے سے روک دو، جی گھر بھی پڑھا تو جا سکتا ہے، سکول جانے کی کیا ضرورت کیا ہے؟ بالکل صحیح ہے. کتابیں ساری گھر بھی پڑھی جا سکتی ہیں، کالج جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پیرنٹس نے ہو سکتا ہے کہ ایم اے پی ایچ ڈی بھی کی ہو گھر میں، اور وہ گھر میں اچھا پڑھا سکتا ہے. اور جو آدمی کالج جاتا ہے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ کتاب خود پڑھ سکے. لیکن انسٹیٹیوشنز ادارے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. اور اداروں کے بغیر بات نہیں بنتی. اسی طرح ذکر کے بھی مراکز ہیں، کوئی ذکر کروانے والا ہے، کہیں سے برکات آتی ہیں. تو میں پہلے جو عرض کر چکا ہوں کہ ہمارا مزاج وہ اس طرح سے ہو رہا ہے جس طرح غیر مسلموں کا ہوتا ہے کہ مصیبت آئی تو اللہ اللہ کرنے لگ گئے، گزر گئی تو بھول گئے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح. اسے جاری رکھنا چاہیے. اگر انہیں دنیا کا فائدہ کسی کام سے ہوتا تو کیا اسے چھوڑ دیتے؟ بس وہ شاید اب ان کو دنیا کا فائدہ اس طرف نظر آ رہا ہے، اور وہ کیونکہ اب وہ ان کی ایک آن ربر نہیں، اب دین کو وہ اپنے معیار کے خلاف سمجھ. اچھا، یہ بڑی عجیب بات ہے عزیز جی، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. اور میں بعض اوقات جب ایسے طبقے میں یا ایسے لوگوں میں بیٹھتا ہوں تو بڑا حیران ہوتا ہوں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسجد جائیں گے تو ہمارا احترام کم ہو جائے گا، کہ یہ تو مسیح تل ہے اور یہ عام آدمی ہے. اور پھر ایک روٹین بن گئی عزیز جی کہ لوگ لیٹ نائٹ سوتے ہیں اور پھر دوپہر میں اٹھتے ہیں یا اس کے بعد اٹھتے ہیں، اور پھر ناشتہ ہو رہا ہوتا ہے. مطلب اس وقت جب لوگ کام ختم کر کے گھروں کو جا رہے ہوتے ہیں، وہ باہر نکل رہے ہوتے ہیں. ایک وہ دور تھا کہ، اور اب بھی الحمدللہ ہم جیسوں کے گھروں میں ابھی بھی جب ہماری آنکھ کھلتی ہے تو اس میں والدہ کے قرآن پاک پڑھنے کی آواز ہمارے کانوں میں آتی ہے اور ہماری آنکھ کھل جاتی ہے. تو یہ جب میرا بھی ایک گاؤں سے تعلق ہے، جب گاؤں میں تھے تو یہ ہر گھر میں ایسا ہوتا تھا کہ آواز آ رہی ہوتی تھی قرآن پاک. اب نہیں ہوتا. اب پتہ نہیں کیا لوگوں کو ہو گیا ہے اور کیا کس طرف ہم جا رہے ہیں. بد نصیبی ہے جی، کیا اس میں کوئی بڑائی تو نہیں ہے. بد نصیبی اصل ہوا یہ ہے کہ ہم بڑی رٹ لگاتے ہیں آزادی 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 کی. آزادی ہمیں ملی نہیں، نہ ہم ابھی تک آزاد ہیں. صحیح. ہم ابھی تک
انگریزی تہذیب کے غلام ہیں، اس میں جکڑے ہوئے۔ بالکل صحیح۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اقوام مغرب کرتی ہیں وہ کیا جائے تو اس میں بڑی عزت اور بڑی آنر ہے، تو ہم اس طرف بھاگے جا رہے ہیں۔ صحیح۔ اور دین میں ہم سمجھیں یہ تو غریبوں کا اور عام لوگوں کا کام ہے، اگر اس طرح کریں گے تو ہم تو عام آدمیوں کی طرح ہو جائیں۔ جی ہاں، تو یہ مصیبت ہے، اللہ کریم اس سے نجات اللہ تعالیٰ نجات دے جی۔ اور ایک وقفہ لے لیں جی۔ ناظرین، آپ بھی اگر اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو آپ اسکرین پہ ہمارا ایک نمبر بار بار ابھرتا ہے، نوٹ کر لیجئے، 0333495521۔ اس پہ آپ ہمیں اپنا میسج بھیج سکتے ہیں، SMS کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں میل کر سکتے ہیں آپ almurshid313@hotmail.com۔ اس پہ آپ ہمیں ای میل کریں، آپ کا سوال ہم ضرور شامل کریں گے اس پروگرام میں۔ ایک مختصر سا کمرشل بریک لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم افغان صاحب۔ حضرت جی نام نہیں لکھا انہوں نے، شہر کا نام بھی نہیں لکھا، اور یہ سوال بھی میری نظر سے پہلی دفعہ گزر رہا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جنات سے جنگ کیسے لڑی؟ میں نے تو آج تک نہ پڑھا ہے نہ سنا ہے ہاں، میرے بھی کہیں جنات سے جنگ ہوئی ہو، اور نہ کوئی ایسا تاریخی واقعہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تاریخ اسلام کے ایک درخشندہ ستارے ہیں، اور آپ کی ایک ایک حرکت و سکون جو ہے وہ تاریخ نے ضبط کی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، اور امت کے رہنما ہیں۔ تو کوئی ہم نے تو ایسا کوئی، یہ تو میرا خیال ہے یہ جو بناوٹی پیر ہیں اور جنات کے عامل ہیں، ان کی کوئی داستانیں بنائی ہوئی کہانیاں ہیں، کیونکہ میری نظر سے بھی ایسا ان کی کوئی اصل نہیں ہے، اور انسانوں اور جنوں کی جنگ کبھی بعثت علی کے بعد کہیں بھی نہیں ہوئی۔ بالکل صحیح۔ اچھا جی، کچھ ہمارے پاس یہ ہم اگلے سوال سے پہلے شامل کرتے ہیں۔ یہ دانش لاہور سے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ پروگرام بہت اچھا ہے، میرے کچھ پریشانیاں اس کے لیے دعا کیجیے۔ ذیشان نے، ان کو روزگار کا مسئلہ ہے، یہ بھی کہتے ہیں دعا کیجیے۔ ناز قیوم ہے لاہور سے، ان کا بیٹا بیمار ہے، سلمان نام ہے اس کا، اس کے صحت کے لیے دعا کیجیے، اور کہتی ہیں کہ میرے لیے بھی دعا کیجیے۔ شکیلہ ہیں حیدرآباد سے، یہ کہتی ہیں مجھے ڈر لگتا ہے، جن عورتیں اور بچے بن کر مجھے ڈراتے ہیں، میرے لیے دعا کیجیے۔ یہ آپ دعا کر دیجیے جی، اللہ تعالیٰ ان کو ان چیزوں سے نجات دے۔ احمد رضا چکوال سے، یہ کہتے ہیں کہ جی کافی عرصہ سے میرے ذہن میں ایک سوال ہے، پہلی مرتبہ کسی سے پوچھنے کی جرات کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ یوم حشر سزا و جزا کا فیصلہ اعمال کی بنیاد پر ہوگا، پھر شفاعت فرمانے کا کیا مطلب ہے؟ شفاعت فرمانے کا یہ مطلب ہے کہ جن لوگوں کا ایمان سلامت ہوگا گناہگار ہوں گے، ایمان ہی نہیں تو شفاعت سے تو محروم ہو گئے۔ صحیح، عقیدہ درست ہے، ایمان پر موت ہوئی، اعمال میں کمی ہے، تو ایسے لوگوں کی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، اولیاء اللہ، بعض کی اپنے چھوٹے بچے معصوم جو فوت ہو جاتے ہیں، بعض کے جو مشائخ نیک لوگ ہوتے ہیں، صحیح، حافظ قرآن جس طرح سے، تو وہ سفارش کریں گے کہ یا اللہ اس سے غلطیاں ہوئی، اسے معاف کر دے، آگے اللہ کی مرضی۔ تو شفاعت سے مراد یہ ہے کہ جس کا عقیدہ ہی دنیا میں ختم ہو گیا، اسلام صحیح عقیدہ ہی نہیں، وہ تو شفاعت سے محروم ہو۔ اچھا، جس کا عقیدہ، اچھا عقیدے میں، اور کہتے ہیں کہ جو کلمہ گو ہے، جس نے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا ٹھیک ہے، وہ جنت میں جائے گا، بالآخر وہ جنت میں جائے گا۔ اس میں کیا کلمہ گو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کو اس کلمے پہ یقین بھی ہو۔ صحیح، اب بات تو ساری یہاں سے رسمن ہو جاتی ہے نا جی، کہ رسمن نہیں، یقین کی حد تک، اور پھر ڈیفینیٹلی جب یقین ہوتا ہے تو پھر بات آگے چلتی ہے، یقین ہوتا ہے تو پھر وہ اس پہ عمل بھی کرتا ہے ڈیفینیٹلی۔ اور جب عمل ہم کرتے ہیں
تو بہت سی ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں جنہیں ہم محسوس ہی نہیں کرتے، لیکن غلطی بہت بڑی ہوتی ہے۔ بالکل صحیح۔ پھر جو ہم نیکی کرتے ہیں بعض اوقات وہ بھی غلطی بن جاتی ہے کہ ہمارے سجدے کیا اس قابل ہوتے ہیں کہ انہیں اللہ کے حضور پیش کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن میں ہمیں پھر کسی کی مدد یا سفارش کی ضرورت پڑے گی کہ یار کمزور بندہ تھا، جو کر سکا اس نے کر دیا، تو اسے معاف کر رہے۔ صحیح۔ تو یہ شفاعت ہوگی، اور ایمان ہی نہیں ہے تو پھر اس کے لیے شفاعت، پھر اس کے لیے شفاعت کا کوئی۔ نذیر رانا یہ پنڈی بھٹیاں سے یہ کہتے ہیں کہ یہ مولانا صاحب ایک عامل اور کامل میں کیا فرق ہے؟ بنیادی فرق تو یہ ہے کہ کامل اللہ کا اور اس کی رضا کا طالب ہوتا ہے، اور عامل ساری محنت دنیا کی طلب کے لیے کرتا ہے۔ اچھا، عملیات پڑھتے ہیں، چلے کاٹتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں، مراد یہ ہوتا ہے میں بڑا بن جاؤں، لوگ میرے مرید بن جائیں، لوگ مجھے پیسے دیں، لوگ مجھے یہ کرے وہ۔ صحیح، یعنی عملیات سارے حصول دنیا کے لیے ہوتے ہیں۔ صحیح صحیح۔ اور کمال سارا یہ ہے کہ رضا الہی کا طالب ہو۔ تو بنیادی فرق تو عامل اور کامل میں یہی ہو گیا کہ کامل اللہ کی رضا کا، آخرت کا طالب ہوتا ہے، عامل دنیا کا طالب ہوتا ہے۔ صحیح۔ وہ جائز ناجائز حرام حلال کی پرواہ نہیں کرتا، اسے دنیا چاہیے۔ تو اس کے ایمان کا پھر کیا درجہ ہے جو عامل ہے اور جو دنیا کے طلبگار ہے؟ عموماً عملیات جو ہیں وہ ان میں ایسے کلمات ہوتے ہیں کہ وہ ایمان کے منافی ہوتے ہیں۔ صحیح، مطلب وہ پہلے ہی خارج الاسلام ہے۔ صحیح۔ مہوش بٹ کھاریاں سے یہ کہتی ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ ہے کہ بہترین ذکر خفی ہے اور بہترین رزق وہ ہے جو کفایت کرے۔ یہ بتا دیجئے کہ یہ کفایت کرنے والا رزق کون سا ہے؟ کفایت سے مراد یہ ہے کہ جس میں احتیاط محتاجی نہ رہے، کسی سے کچھ مانگنا نہ پڑے۔ صحیح۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ افضل ترین ذکر خفی ہے، جو آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ صحیح۔ تو ذکر کے مختلف درجے ہیں، ایمان لانا بھی ذکر ہے۔ پھر جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو شریعت کے مطابق اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، تو عملاً ذکر ہے، اس میں اللہ کی یاد موجود ہے۔ پھر اس کے علاوہ کچھ خوش نصیب ذکر خفی کرتے ہیں تو بہت ہی خوش نصیب ہیں، تو یہ بہت اچھا ہے۔ اور رزق کے لیے ہم جو کوشش کرتے ہیں نا کہ میرے پاس 100 ہیں تو یہ 500 ہو جائیں، 500 ہیں تو 5000 ہو جائے، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے وقت ضائع نہ کریں۔ بہترین رزق وہ ہے جو کفایت کرتا ہے، آپ کا گزارا ہو رہا ہے، آپ کو احتیاج نہیں، روٹی کپڑے دوا غذا کی محتاجی نہیں ہے، تو وہ بہترین رزق ہے، وہ بندہ خوشحال ہے۔ مطلب کہ جس میں اس بندے کا گزارا ہو، اس کا سٹیٹس جو ہے اس کے مطابق اس کا گزارا ہو جائے۔ تو اب اس کے لیے رشوت لینا یا چوری کرنا یا بھاگنا کہ دولت جمع ہو جائے، تو اس کی نفی فرمائی گئی ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ آپ دولت کا انبار لگا کر مریں، آپ کو تو زندگی گزارنی ہے، اور بہترین رزق ہے جو آپ کو روزمرہ مل جاتا ہے، آپ کی زندگی آرام سے گزر رہی ہے۔ بالکل۔ اچھا، کچھ لوگ اپنا لیونگ سٹینڈرڈ اتنا آپ کر لیتے ہیں کہ اس کے بعد مطلب پہلے جب ان کی جاب شاپ ٹھیک ہوتی ہے یا کاروبار ٹھیک ہوتا ہے تو ظاہر ہے ان کا لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے اس حساب سے اوپر آ جاتا ہے۔ بعد میں جب ان کو پریشانیاں آتی ہیں ادھر سے، یا بزنس ڈاؤن ہو جاتا ہے یا جاب سے جواب ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر وہ لیونگ سٹینڈرڈ کو تو نیچے لانا نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں، پھر وہ ناجائز سٹینڈرڈ جو ہے یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے۔ اسے اب تو کیا جا سکتا ہے، لو کیا نہیں جا سکتا، کیا نہیں جا سکتا۔ صحیح بات ہے۔ آپ لیونگ سٹینڈرڈ کو کہیں اوپر لے جائیں، لے جا سکتے ہیں، سب آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ جب آپ نیچے لانا چاہیں گے، نہ بیوی مانیں گی، نہ بچے مانیں گے، نہ ماں باپ مانیں گے، کوئی بھی گھر میں سے اسے تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوگا، نہ معاشرہ ہی مانے گا، وہ آپ کو نیچے نہیں لانے دیں گے۔ تو اس لیے اب یہ جو بہترین رزق ہے وہ ہے جو کفایت کرے۔ اس میں یہ بھی ہے نا کہ اپنی جو ضروریات ہیں جائز طریقے سے پوری ہو جائیں تو کفایت ہو گئی۔ صحیح۔ اب یہ ضروری تو نہیں کہ آپ اسے کھینچ کر اوپر لے جائیں۔ لیونگ سٹینڈرڈ کو بھی اتنا نہیں بڑھانا چاہیے کہ وہ پھر بعد میں درد سر بن جائے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ ایک
شریفانہ معیار زندگی ہونا چاہیے، اور یہ نہیں کہ اس میں عیاشی آ جائے۔ اب دیکھیں نا، میں نے یہ پچھلے دنوں، اسی لیے تو دین نے اسراف سے منع کیا، یعنی غیر ضروری اخراجات کو اسراف کہتے ہیں۔ ان کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے لیکن آپ وہ نہ کریں، تو جب وہ ہم غیر ضروری ایڈ کرتے ہیں تو لیونگ سٹینڈرڈ اپ چلا جاتا ہے۔ بس وہ انسانی خواہشات ہیں نا، وہ پھر ختم ہی نہیں ہونے میں آتی۔ نہیں، اصل یہ ہے نا جی کہ قرآن کریم نے آخرت پر بہت زور دیا ہے، صحیح، اور بلکہ فرمایا کہ جس طرح لا ریب فیہ ہے قرآن کی حقانیت کے بارے، اسی طرح فرمایا کہ وقوع آخرت میں بھی لا ریب فیہ۔ سبحان اللہ۔ جب تک آخرت کا یقین نہ آئے اور بندے کو وہاں کی عزت اور وہاں کی سربلندی کا خیال نہ آئے، تو اس مصنوعی عزت اور مصنوعی بڑائی کے کور بناتا رہتا ہے۔ تو اس بندے کو اپنے معیار پر رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا یقین آخرت پر ہو۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے۔ پچھلے دنوں میں نے دیکھا، آپ نے بھی یقیناً دیکھا ہوگا کہ مختلف بینکوں نے لیز پہ گاڑیاں دینا شروع کی، تو اس میں ہوا یہ کہ ان کی ڈاؤن پیمنٹ بڑی کم تھی، 10%۔ تو اب ایک شخص کی اگر 20,000 تنخواہ ہے تو اس نے سوچا اچھا 8,000 تنخواہ قسط دینا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ کتنی پکڑی جا رہی ہے، کتنے بھاگے پھر رہے ہیں، اور کیا اس نے کیا کیا کہ موٹر سائیکل بیچ دی، اس کا ایڈوانس دے دیا اور گاڑی لے لی۔ اس کے بعد پریشانیاں شروع ہو گئی، مطلب وہ خود خرید کے لائے نا پریشانیاں۔ اگر وہ اس پہ کفایت کرتے، اس پہ اگر وہ رہتے، قناعت کرتے، تو پھر تو مسئلہ نہیں تھا۔ وہ کوئی ڈبہ لے کے جا رہا تھا، کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو، کہ تیل لینے۔ تیل کیا کرو گے، کہ گاڑی خریدی تھی۔ پھر کیا ہوا، انہوں نے گاڑی رہن رکھ کے تو گیراج بنایا، اب گیراج رہن رکھ کے تیل لینے جا رہا۔ بس یہی ہوتا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ تو بہت ساری اس کا مطلب ہے پریشانیاں ہم خود پالتے ہیں، خود دعوت دیتے ہیں، خریدتے ہیں۔ جو آپ کے دائرۂ کار میں یا آپ کی جو آپ کی انکم ہے اس کے اندر نہیں ہے، اسے کیوں آپ چھیڑتے؟ بالکل صحیح بات ہے۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اس کے اندر ضرور کریں، صحیح، لیکن جتنی اپنی حیثیت ہے اس کے معیار کے مطابق رہیں۔ اور یہ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ یار جیسا میں ہوں، اگر اس حلیے میں، اس حالات میں، ان حالات میں اگر آپ کو قبول ہوں تو مجھ سے دوستی کر لو، نہیں تو رہنے دو۔ الحمدللہ جی، میں نے دنیا کے سفر کیے ہیں، جاپان سے ویسٹ کوسٹ امریکہ تک، اور چین سے افریقہ تک، صحیح، ساری جگہ پھرا ہوں، شلوار قمیض ویسٹ کوٹ اور پگڑی، صحیح، ماشاءاللہ، پوری دنیا میں لوگ میری عزت کرتے تھے یار۔ صحیح، بالکل صحیح، یعنی وہ اس بات کا احترام دیتے تھے کہ اس کا ایک اپنا حلیہ ہے، اس نے ہماری نقل نہیں کی۔ بالکل صحیح، بالکل۔ بلکہ امریکہ میں مجھے ایک شخص کہنے لگا کہ تم لوگ تو بڑے یو آر ویری لکی پیپلس۔ میں کہا کیسے؟ کہتا ہے یار اپنی مرضی سے لباس بنوا لیتے ہو، ہمیں تو نمبر ملتا ہے، کارخانے کی بنی ہوئی پتلون ہے، کارخانے کی بنی ہوئی شرٹ ہے، کوٹ ہے، اتنے نمبر کا ہے، اتنے سائز کا ہے، یہ لارج ہے یا یہ میڈیم ہے یا یہ ایکس ایل ہے، کیا ہے، تو وہ ہمیں پہننا پڑتا ہے۔ ہم تو اپنی مرضی سے کچھ نہیں بنوا سکتے، نہ جوتا نہ کپڑا۔ تو تم تو خوش قسمت لوگ ہو، اپنی پسند کا جوتا بنوا لیتے ہو، اپنی پسند کے کپڑے سلوا لیتے ہو، یار ویری لکی پیپل۔ لیکن وہ بات ساری یہ ہوتی ہے نا کہ جب انسان کو یہ یقین ہو کہ میں جو ہوں، میں خود اپنے آپ میں ایک کمپلیٹ ہوں، اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ احسان ہے، اور میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، کسی سے مروب نہیں ہوں۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اقوام عالم آپ کو احترام دیتی ہیں جب آپ اپنے حلیے میں ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح، جب آپ ان کے حلیے میں ہوتے ہیں تو وہ یہ سمجھ منافس، صحیح، ہم میں سے یہ بھی کوئی ہے۔ صحیح، صحیح۔ تو جتنی چادر اتنے پاؤں پھیلانے چاہیے۔ ایاز فاروق جہلم سے، میں بیعت ہونا چاہتا ہوں، مجھے شیخ کامل کی نشانیاں بتا دیجیے۔ دیکھیں، بیعت کی مختلف اقسام ہیں۔ جو بیعت یہ کہہ رہے ہیں غالباً یہ بیعت اصلاح کہہ رہے ہیں۔ بیعت اصلاح ہر اس شخص سے کی جا سکتی ہے جو روزمرہ کی ضروریات سے واقف ہو اور ان پر عمل بھی کرتا ہو۔ صحیح، ضروریات دین سے واقف بھی ہو اور ان اس پر پر عمل بھی کرتا ہو، اور آپ کو بتا بھی سکے کہ نماز ایسے پڑھو، روزہ ایسے رکھو، پاکی یہ ہے، ناپاکی یہ ہے۔ صحیح، اس کی بیعت کرنے آپ کے لیے وہ بھی کامل ہے۔
بالکل صحیح. اب اس سے آگے اگر کوئی بیعت تصوف وغیرہ کی کرنا چاہتا ہے تو اس کی نشانیاں، اس کی شرائط اور ہیں، لیکن ان کا جو مسئلہ ان کے سوال سے مجھے سمجھ آیا کہ ان کی مراد بیعت اصلاح ہے. صحیح. تو بیعت اصلاح ہر اس بندے سے کی جا سکتی ہے جو خود اصلاح یافتہ ہو، روزمرہ کی ضروریات کا علم رکھتا ہو اور آپ کو بتا سکتا ہو، آپ کی رہنمائی کر سکتا ہو. بالکل صحیح. اور جب اس راستے پہ چل پڑیں گے تو پھر سب کچھ بید کھلتے جائیں گے اور پھر آگے چلتے منزل مل جائے گی انشاءاللہ. ناظرین محترم، آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. آپ اسکرین پہ ایک نمبر ہمارا دیکھ رہے ہیں، بار بار ابھرتا ہے، اسے نوٹ فرما لیجئے، 0333455021. اس پہ ہمیں میسج بھیج دیجیے گا. اور اسی طرح سے ای میل کرنا چاہیں تو ہمارا میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے، almurshid313@hotmail.com. حضرت جی، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ارشد لا